جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ اسلام آباد سے تازہ ترین خبریں، گرم گرم خبریں۔ آج ماشاءاللہ کرائم منسٹر نے اپنی کابینہ جو ہے وہ مرتب کر لی ہے اور ہمارے مشہور و معروف لٹیرے، چور، ڈاکو جو کرمنل وزیر ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیے ہیں۔ اس کابینہ میں تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں اور وہ ضمانتوں پہ ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں مجرم جو ہیں وہ محافظ بنے ہوئے ہیں قانون کے۔ تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ کمپنی نہیں چلے گی اور چلنی بھی نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ جو ان کے کرتوت ہیں ان کے حساب سے تو یہ چلنی بھی نہیں چاہیے۔ جو عبد القادر پٹیل، مشہور و معروف بدتمیز انسان، جن کے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے قتل کا الزام ہے، منشیات فروش ہے، اور وہ منسٹر آف ہیلتھ بنا دیا گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وزیر داخلہ ثناء اللہ صاحب، رانا ثناء اللہ، اس کا تو ہر آدمی کو کم از کم جو فیصل آباد کے رہائشی ہیں ان کو سب کو پتہ ہے یہ آدمی رسا گیر، چور، ڈاکو، منشیات فروش ہے، اور اس کو منسٹر آف انٹیریئر دے دی گئی ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں قابل احترام ادارے، محترم ججز حضرات، محترم جرنیل حضرات، جو ان کے اوپر ابھی کریکٹر کے اوپر داغ لگ رہا ہے، میں نہیں کہتا، نہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہوگی، لیکن کم از کم ان میں بھی کوئی کالی بھیڑیں ہیں، کوئی بلیک شیپس ہیں جن لوگوں نے یہ ساری ان کی مدد کی ہے، جو سارے اس جرم میں ملوث ہیں۔ ثابت ہو گیا یہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے اشارے پہ ختم کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی جو انہوں نے کچھ $1 ملین کی آفر بھی کروا دی ہے، جی ایڈ، یہ ایسے ہی یہ بے شرم لوگ، بھکاری لوگ باہر سے پیسہ لے کے پوری قوم کو گروی رکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کو گروی رکھ رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، جو ہم شاہین میزائل، غوری میزائل، یہ کس چیز کے لیے بنا رہے ہیں؟ ہمارے بڑوں کو یہ سوچنا پڑے گا، ان چیزوں کا جو ہم نے بنا لی ہے اس کا کچھ فائدہ ہے؟ اگر ہم لوگوں نے بھکاری بن کے ہی رہنا ہے، لوگوں سے پیسہ لے کے ہم نے روٹی کھانی ہے، تو ایسی چیزوں کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اوپر سے آرڈر آ جائے گا کہ کل کلاں جب آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے کہ اگر امریکہ نے آپ لوگوں کو، بھکاریوں کو آرڈر کر دیا ہے، کم از کم ہمارے اوپر تو بھکاری بیٹھے ہیں نا، ان کو آرڈر کر دیا کہ نہیں آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے، جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے 70 سالوں سے کشمیر میں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، تو پھر ان ہتھیاروں کا فائدہ کیا ہے؟ ہم لوگ کس کے لیے، کیوں اپنے پیٹ کاٹ کے اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں؟ ایسے ہی دے دو ملک ان کو کہیں بھائی آ جائیں، ہم جو اتنا 20 40 لاکھ روپیہ لگا کے باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں، امریکہ کا ویزا لگا رہے ہیں، کوئی یورپ کا لگا رہا ہے، آج بھی ہماری پاکستانی قوم میں یہ ایک پیشن بڑھ رہا ہے کہ بھائی یورپ چلے جائیں یا امریکہ کا ویزا لگ جائے یا کینیڈا کا ویزا لگ جائے۔ کیوں لگ جائے بھائی؟ ہم اپنا ملک ہی ان کو دے دیں۔ پھر بھائی جو سہولتیں وہ وہاں دے رہے ہیں، وہ سہولتیں یہاں آ کے بھائی ہمارا ملک سنبھالو، ہمیں سہولتیں دے دو ادھر آ کے۔ شرم کی بات ہے یہ، شرم کی بات ہے۔ رات کو 12 بجے کورٹ کھول کے فیصلے کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ پارلیمان میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور دوسری جگہ میں بول رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے رولنگ غلط دے دی ہے۔ ابھی ججز حضرات کو شرم آنی چاہیے۔ آج جو کیس سنا ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہم لوگ پنجاب اسمبلی کی کوئی بھی وہاں آپ جائیں، جو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے، اور منحرف اراکین کا جو صدارتی ریفرنس آیا ہے اس کے بارے میں ججز حضرات کے کیا ریمارکس ہیں؟ جا کے آرٹیکل کو چینج کر لیں، جا کے آئین بنا لیں، پھر ہم اس کی تشریح کر دیں گے۔ تو پہلے صاحب اتنی آپ کو تکلیف کیوں ہو گئی تھی؟
پہلے کیوں آپ نے رولنگ اس کی قاسم سوری کی رولنگ پہ کیوں فیصلہ دے دیا؟ وہ بھی تو اسمبلی تھی نا، اسمبلی کے اندر ہی ہو رہا تھا نا جو بھی ہو رہا. آپ لوگوں نے کیوں یہ جا کے فرما دیا کہ آرٹیکل 69 اس پہ اطلاق نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا؟ یہ جو دوہرا معیار ہے اسی نے پاکستان کو آج تک تاریکیوں میں دھکیلے رکھا ہے. خدا را اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور سوچئے کہ ہم لوگوں نے کیا 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 ہے. اور میرے محترم ججز حضرات کو یہ کم از کم ظاہری بات ہے اپنے بلیک شیپس کو دیکھنا پڑے گا، کچھ کالی بھیڑیں ہیں جس پہ سوچنا پڑے گا. اور ہمارے جنرل حضرات، اللہ تعالیٰ ہماری پاک آرمی کو زندہ سلامت رکھے، مضبوط رکھے، لیکن ان کا بھی کہیں نہ کہیں ان کا بھی کچھ رول نظر آ رہا ہے. ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کی نمبر 1 ٹاپ ISI، دنیا کی چوتھی 5ویں بڑی فورس پاک آرمی، ان کی ناک کے نیچے یہ ساری سازش ہوئی. اور یہ کہہ رہے ہیں سازش نہیں، مداخلت ہے. یار اس کا کم از کم اس کو تو ایکسپلین کر لو کہ آپ کو تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ لوگوں کی تو ساری لائف ہی اسی چیز پہ ہے. سازشیں کیا ہوتی ہیں، مداخلتیں کیا ہوتی ہیں، آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیوں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ جو آج حلف اٹھایا ہے، آپ ان کے سب کے کیریکٹر چیک کر لیں. ابھی آپ ان کو سلوٹ ماریں گے، وہاں آپ کی انا کہاں گئی، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کہاں گئی؟ ایک آدمی، اتنا پڑھا لکھا آدمی، ڈاکٹر فیصل سلطان، اتنی تعلیم، ساری لائف اس کی تعلیم کے اوپر چلے گی، اتنا ایکسپیرینس، ایک منسٹر آف ہیلتھ منسٹر وہ، اور اس کے مقابلے میں ابھی آج کون بن رہے ہیں؟ آج کون بن رہے ہیں؟ پٹیل صاحب، عبد القادر پٹیل، مافیا کا سرگنا، سندھ گورنمنٹ کا سرگنا، جس کے اوپر پتہ نہیں کتنے قتل کے الزامات ہیں اور کتنی منشیات فروش وہ بیچ چکا ہے، ان کا سرگنا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور وہ منافقت کی انتہا ہے. مولانا فضل الرحمان، مولانا، استغفر اللہ، ان کو مولانا کہنا ہی توہین ہے. اس کو مولانا کہنا ہی توہین ہے. صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب اس کو، ڈیزل، جس کا جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی شرع کو، اپنی دین کو اپنی مرضی سے موڑ لے، اس کو مولانا کہنا مولانا کی توہین ہے. کبھی کسی طریقے سے، ابھی کیا میرے منہ میں الفاظ آ رہے ہیں، ابھی تو اس نے بھی کہہ دیا ہے آپس میں. پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ چونچو کا مربع بن گیا ہے، یہ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں. ابھی تو اس نے بھی کہہ دیا بھائی الیکشن ضروری ہو گئے. اور میں نے پہلے 1-2 ویڈیو میں پہلے ہی کہا کہ یہ پاسبل ہے، یہ تھیوری چل رہی ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے ہماری ایجنسیوں نے یہ گیم کھیلی ہو. لیکن یار ایٹ لیسٹ آخری سال میں کر لیتے، یہ کم از کم یہ 6 مہینے تو اس کو لگانے دیتے، کچھ نہ کچھ جو اچھے کام کیے ہیں ان کا رزلٹ تو وہ دیکھنے دیتے نا. ابھی ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ بنایا تھا، سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی بند کر رہے ہیں. تو کون ان کو ووٹ دے گا؟ کس کو بد دعائیں جائیں گی؟ جنرل صاحب ذرا سوچئے، آپ ذرا سوچئے. اور یہ جو ججز حضرات ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سوچئے ذرا، یہ بد دعائیں کس کو ملیں گی؟ غریبوں کی. پلیز خدا را، ہم لوگوں کو بہت کنسرن ہے، وی آر اوورسیز پاکستانی، پلیز اس کے لیے ذرا سوچیں. اور ملک کے لیے دیر پا اچھائی کے لیے فیصلے جو ہیں ثابت ہونے چاہیے. یہ ٹیمپریری جو آپ سوچ رہے ہیں، کم از کم اس سے نکلیے. اپنی ایک خودداری ہے، اپنی انا ہے. وہ فوجی کیا ہے جس کے اندر انا نہیں ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ جرنیل ہیں. اپنے اندر لوگوں کو جھانکیے، دیکھیے تھوڑا سا، کون ان کی مدد کر رہا ہے اور کیوں مدد کر رہا ہے، اور کس کے بچے کس کے کہاں عیش کر رہے ہیں، اور یہ کیوں فیصلے الٹے ہو رہے ہیں. اس میں کیا خرابی تھی؟ آئی پی میں عمران خان صاحب میں کیا خرابی تھی؟ کیا برا کیا تھا انہوں نے؟ رحمت اللہ عالمین ایک ادارہ، اتھارٹی بنائی، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کو پروموٹ کرتے ہیں، 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس سے سیرت النبی پڑھانے کی باتیں کرتے ہیں.
اس لیے آپ نے اس کو نکالا. یہ چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں. آپ کلمہ نہیں پڑھتے, آپ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے, زبانی کلام ہی پڑھتے ہیں, پھر اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہی. آپ ایک امریکہ کے آگے جھک گئے تو اتنے سٹار لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ بھی ایک چال ہے, یہ بھی دشمن کی ایک چال ہے, ہم سمجھ رہے ہیں. اسی لیے میں کم از کم قوم سے, اپنے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی پاک آرمی کو برا نہیں کہیے. یہ ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے, سمجھتا تو ہے کہ یہ آخر ہوا کیسے, اور اٹ پاسبل. جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دیتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے عوام اور فوج کو لڑانے کے لیے, ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے ان کی پلاننگ کے ٹریپ میں آپ لوگ آ گئے, اور یہ کچھ اور ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں. ہماری پاک آرمی کی اتنی عزت احترام ہماری عوام میں, ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ نے یہ کم از کم یہ فیصلہ لینے پہ, چلو آپ نیوٹرل ہی صحیح, ہم مانتے ہیں کہ آپ کا کوئی کردار نہیں ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے, آپ روک تو سکتے ہیں. آپ نے نیوٹرل ہی رہنا ہے, بے شک رہیے نیوٹرل, لیکن کم از کم آپ روک تو سکتے ہیں. بھائی یہ جو آپ سٹیپ اٹھا رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ, یہ افراتفری, یہ کم از کم ہمارے استحکام کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے. ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے. آپ ان کو روک سکتے تھے. بھائی آپ زیادہ سے زیادہ یہ ہے گورنمنٹ سے اپیل کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں, کوئی لیگل کوئی ایک سٹیپ ایسا اٹھا سکتے کہ بھائی ان کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ الیکشن پہ چلے جائیں. کم از کم ہماری دنیا میں بدنامی تو نہیں ہوتی, کم از کم ڈی اسٹیبلائز تو نہیں ہوتا ہمارا ملک ہمارا. اب یہ جو 8-10 دن تک ان کی کابینہ نہیں بن رہی, آج کابینہ بن گئی اور آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, ابھی معاملے نہیں تیار ہوئے, کس نے کتنا لوٹنا ہے, اس میں گالی گلوچ ہو رہی ہے. ابھی تفرقہ بھی پڑے گا. مولانا اللہ معاف کرے, مولانا کیوں کہہ دیا اس کو, فضلو کو, وہ اپنے مدعے رکھ رہا ہے کیونکہ اس کو اپنا حصہ چاہیے. 20-22 سال تک وہ گورنمنٹ میں رہا ہے, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے. اس نے جو ہمیں آپ کی طرف سے میڈیا کی رپورٹیں آ رہی ہیں 1,86,00,000 کی لسی پی گیا ہے, ابھی اس کو کم از کم 3 سال سے 3.5 سال سے کچھ ملا نہیں ہے, تو اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو تو پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے. لیکن کم از کم ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تو پتا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تو پتا ہے نا کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اپنے ملک کے لیے یا اپنی نسلوں کے لیے آپ نیوٹرل, اس چیز کو تو نیوٹرل, اس چیز کو تو ہم لوگ مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی آدمی, کوئی جو حق سچ, جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ نیوٹرل رہ سکتا ہے, یا حق کے ساتھ ہوگا یا حق کے خلاف ہوگا. تو جنید صاحب ہماری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے, ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے, پلیز ذرا سوچیے, پلیز ذرا سوچیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.